کلچر ہے تو اس طرح کی کانفرنسز کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور جو سوال کا زبان ہے یا کلچر ہے. تو نہیں, گوجری کی یہ کانفرنس بہت ضروری تھی اور پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا, ورنہ پہلے ہمیشہ گوجری کی کلچرل کانفرنس یہاں ہوتی تھی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتی تھی, کیونکہ گوجر جو ہیں جموں کشمیر کے ہر کونے میں رہتے ہیں, ہر تحصیل میں رہتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ جو آپ کا اننت ناگ ڈسٹرکٹ ہے ابھی وہاں وہ پانی سے محروم ہے, اور اس کا تجربہ مجھے بھی پارلیمنٹ ممبر بن کے ہوا, لیکن یہ انفارچونیٹلی جو مجھے یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں جو گوجری کا شعبہ یہاں پہ کام کر رہا تھا سری نگر میں, وہ پچھلے 4-5 سال سے بند ہی کر دیا ہے. یہاں اب سٹاف بھی نہیں ہے, لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں, کوئی نئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی ناراضگی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ وہ ناراضگی اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو گورنمنٹ بہت زیادہ پبلسٹی کرتی ہے کہ سارا کچھ ہی شاید ایس ٹیز کو جا رہا ہے, اور ایس ٹی شام کو پریشان ہوتا ہے کہ مجھے ملتا کیا ہے, اور پھر جب وہ دوسرے ایس ٹی کو فون کر کے پوچھتا ہے تو وہاں بھی زیرو ہی رزلٹ ہوتا ہے. تو پریکٹیکلی ہر فیلڈ میں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹیز ہیں, اور پبلسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے. تو یہی حال اس کلچر کے حساب سے بھی ہے. باقی ہمارے جو گجر قوم ہے اس میں بڑے بڑے نامور بڑے صغیر میں بڑے بڑے ادیب شاعر جو ہیں وہ پیدا ہوئے, اور ان کا بڑا اچھا کلام بھی ہے, اور نیا جو ایک ینگ ہمارا طبقہ ہے, ایک اچھا نیا ٹیلنٹ بھی ابھر رہا ہے. لیکن ماضی میں بڑے بڑے شاعر ادیب جو ہیں وہ اس قوم نے پیدا کیا. میاں صاحب, ابھی جس طریقے سے نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہیں کہ جموں کشمیر میں جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں آئے گا تب تک وہ کھلے ڈھنگ سے کام نہیں کر پائیں گے, لیکن پی ڈی پی اس کی لگاتار آلوچنا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جو مینیفیسٹو میں باتیں کی گئی تھی وہ اب تک پوری نہیں کی گئی ہیں. اب دیکھیں, پی ڈی پی کو تو کرٹیسائز کرنا ہے, اپوزیشن میں ہے تو میں ان کے معاملے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. باقی حکومت جو ہے وہ ایک ممبر پارلیمنٹ سے زیادہ بہتر حکومت کا آدمی جو ہے, نمائندہ جو ہے, وہ جواب دے سکتا ہے. اسٹیٹ ہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پرابلمز ہیں, لیکن پھر بھی میرا مشورہ بھی حکومت کو یہی رہے گا کہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے ان کو لوگوں کے لیے کرنا چاہیے, اور جو ان کو اس سلسلے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ رکاوٹیں بیوروکریسی کہاں کر رہی ہے, کون کر رہا ہے, اور کس وجہ سے یہ رکاوٹیں ہیں جو گراؤنڈ پہ لوگ فیل کرتے ہیں. اس میں ان کو اپنی پوزیشن جو ہے حکومت کو کلیئر کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے سچ آئے. میاں صاحب کل مطلب رجوری پل جو ہے کہ وہ پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی آپ کی, جی کل مودی نے اعلان کیا کہ مغل روڈ پہ ٹنل بنے گی, کتنا بڑا قدم ہے یہ؟ دیکھیں, یہ بہت بڑی پرانی ڈیمانڈ تھی, اور میں نے بھی اس میں جب سے میں پارلیمنٹ ممبر بنا ہوں بڑی کوشش کی تھی, اور مجھے راج ناتھ سنگھ جی نے اس سلسلے میں 2 مہینے پہلے مجھے ایک چٹھی بھی لکھی تھی, میں کوشچن بھی ریز کرتا رہا, ان سے ملتا بھی رہا, تو انہوں نے مجھے کلیئر کٹ لکھا تھا کہ یہ ٹنل جو ہے اس کو BRO بنائے گی, اس کی لینگتھ کے بارے میں بھی لکھا تھا. وہ چٹھی اس وقت بھی میرے پاس ہے, لیکن میں نے ایک تو میری عادت نہیں پبلسٹی کرنے کی, دوسری مجھے یہ شک تھا کہ میں کہیں اگر یہ کروں تو یہ سباٹاج نہ ہو جائے, تو اس لیے شکر ہے کہ آج انہوں نے اس کا اعلان کیا. یہ ایک ضرورت تھی, یہ ہونی چاہیے تھی, اور سب سے زیادہ ضروری ہے میری اس سلسلے میں 4-5 پچھلی منڈے کو میں بیکن کا BRO کے جو چیف انجینئر ہیں کشمیر کے, میں ان سے ملا تھا, کیونکہ یہ کام جو ٹنل کا ہے یہ BRO جو بیکن کے چیف انجینئر کشمیر کے ہیں ان کے سپرد کیا گیا ہے, جموں والے کے سپرد نہیں کیا گیا ہے. اور اس کو فردر کتنا جلدی اس میں تیزی لائی جائے, اس سلسلے میں بھی میں ڈائریکٹر جنرل BRO کو پچھلی تھرسڈے کو دلی میں بھی ملا تھا. تو میں ضرور اس کو فالو بھی کرتا رہوں گا کہ اس اعلان پہ عمل درآمد ہو, اور میں بھی اپنا ایک چھوٹی موٹی خدمت جو ہے وہ ضرور کروں. ایس ٹیز کی بات آپ نے چھیڑی, تو ریزرویشن کا مدعا ایسا لگ رہا ہے کہ گلے کی ہڈی بن گیا ہے حکومت کے لیے. تو ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اختلاف رائے بھی پیدا ہو گیا ہے جو NC کا ودن کارڈر ہے. تو ایسے میں جو کاسٹ سینسس بھی اب ہو رہی ہے, تو یہ بھی سرکار باور کرانا چاہتی ہے کہ کاسٹ سینسس کے بغیر
اس طرح سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا اس ریزرویشن کا؟ میری اس سلسلے میں کوئی لیٹسٹ حکومت سے بات چیت نہیں ہوئی، نہ ہی حکومت نے میرے ساتھ یا میرے ساتھیوں کے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، تو اس لیے میرا کوئی چیز کہنا جو ہے میں قبل از وقت سمجھتا ہوں۔ کاسٹ سینسس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کاسٹ سینسس ہونی چاہیے، یہ تو بڑا پرانا مطالبہ ہے، پوری اپوزیشن اس کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اس مطالبے کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اب سرکار بھی آ گئی ہے، تو جب یہ سارے ایک پیج پہ ہیں تو پھر ہونی چاہیے۔ تو ریزرویشن کو استفادہ حاصل ہونا چاہیے، تو کاسٹ سینسس سے کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے اس میں؟ نہیں، اب کاسٹ سینسس ایک بڑا لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے، اس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا ڈفرینٹ ویوز ہیں، وہ کاسٹ ودن کاسٹ بھی کہتے ہیں، اس کا شاید مجھے نہیں لگتا کہ جموں کشمیر میں یہ چیزیں اتنی ہیں، لیکن ہندوستان میں پالیٹکس ہی ان چیزوں پہ ہوتی ہے۔ تو اب نئی سینسس میں کیا جو گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا ہے وہ کاسٹ سینسس کرے گی کہ نہیں کرے گی، وہ کتنا فائدہ دے گی، کتنا یونائٹ رکھے گی، کتنا ڈیولپ کرے گی، یہ جو آنے والی یہ چیز جو ہے یہ تو مستقبل بتائے گا، فیوچر بتائے گا کہ مانگنے والے اور دینے والے جو تھے ان کے اس قدم سے ملک کو یا لوگوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ الطاف صاحب، ایک اور سوال ہوتا ہے، شبیر شاہ کی فیملی کافی ٹائم سے بیمار ہے، فیملی کو نہیں، میں نے اندر بھی کہا شبیر شاہ صاحب سے ہمیں ہمدردی ہے، میں اس کانجنسی سے پارلیمنٹ ممبر بھی ہوں، بہت سارے لوگوں نے بھی مجھے وہاں سے کہا ہے، اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے اس سلسلے میں مجھے ایک چٹھی بھی لکھی ہے، اور جس میں بڑے ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی صحت خراب ہے اور ان کا کوئی امیجیٹلی آپریشن بھی ہونا ہے، تو اس طرح بہت ضروری ہے کہ ان کا فیملی کا کیئر رہے، فیملی کے ساتھ وہ رہیں۔ میں تو حکومت سے یہی کہوں گا کہ شبیر شاہ صاحب کو رہا کرنا چاہیے، کوئی سخت قسم کا کوئی ایسا کیس بھی ان پہ نہیں ہے، اور ایک اچھا سگنل جائے گا ان کی ایج جو ہے، ان کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے وہ کشمیر میں ان کو نہیں تو دلی میں ان کو آرام سے رہنے دینا چاہیے، تاکہ ان کا جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو وہ اچھے طریقے سے ہو اور ان کی فیملی کے زیر نگرانی ہو۔